بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب نامہ کے ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے کی بات ہے۔ امریکی شہر سان ڈیاگو کا میونسپل اسٹیڈیم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہجوم امریکی صدر ووڈرو ولسن کی تقریر سننے کا منتظر تھا۔ تقریر ہزاروں لوگوں نے سنی، لیکن یہ ایک اور وجہ سے تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہو گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص کی تقریر کو ایک برقی آلے کی مدد سے کئی گنا بلند کر کے پیش کیا گیا تھا۔ اس آلے کو اس وقت میگنا واکس کہا گیا تھا اور اس کے 2 موجدوں میں سے ایک صدر ولسن کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھا، تاکہ اگر مائک کے سلسلے میں کوئی مسئلہ ہو تو اسے فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ تقریر کا اثر تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اس تازہ ایجاد یعنی میگنا واکس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس وقت کی اخباری رپورٹس کے مطابق اسٹیڈیم سے 1 میل دور کھڑے لوگوں کو بھی تقریر سننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ یہی ایجاد بعد میں لاؤڈ اسپیکر کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہندوستان میں پہلی بار کس مسجد میں اور کب لاؤڈ اسپیکر کی آواز گونجی تھی، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ صدر ولسن کی تقریر کے صرف 7.5 برس بعد ہی اس کے استعمال کے بارے میں اس قدر تشویش پیدا ہو گئی کہ مفتیان کرام کو میدان میں آنا پڑا۔ اس بارے میں پہلا فتویٰ اس وقت کے جید عالم مولانا اشرف علی تھانوی کی جانب سے آیا، جنہوں نے اس آلے کو حرام اور مسجد کے اندر اسے داخل کرنے کو مسجد کے احترام کے منافی قرار دے دیا۔ تھانوی صاحب اور دوسرے علماء نے نہ صرف لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے منع کیا، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ جو نماز لاؤڈ اسپیکر کی آواز سن کر ادا کی جائے وہ سرے سے ہوتی ہی نہیں، اور ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ لاؤڈ اسپیکر واضح طور پر علماء کے لیے بے حد مفید آلہ تھا، اس لیے اس مختصر فتوے سے لوگوں کی تشفی نہیں ہوئی اور مختلف حلقوں کی جانب سے بحث و تمہیز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اصل مسئلہ یہ بھی تھا کہ علماء کو یہ معلوم کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ آیا لاؤڈ اسپیکر میں امام یا مؤذن کی آواز ہو اپنی اصل حالت میں برقرار رہتی ہے، یا اس سے برآمد ہونے والی آواز اصل کا عکس یا بازگشت یا نقل ہے۔ ایک موقف یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر دوربین کی طرح ہے، یعنی جس طرح دوربین دور کی چیزوں کو صاف دکھاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اصل نہیں ہیں۔ دوسرا مکتبہ فکر کہتا تھا کہ اس آلے کے اندر آواز کی حالت یا ماہیت ہی بدل جاتی ہے اور وہ بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر پہلی صورت ہو تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسری صورت میں مسئلہ ہے، کیونکہ اگر اس میں آواز کی اصل حالت میں برقرار نہ رہی بلکہ برقی لہروں میں منتقل ہو گئی تو ان لہروں کی مدد سے جو نماز پڑھائی جائے گی وہ چونکہ امام کی آواز ہی نہیں ہے، اس لیے یہ نماز جائز نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیچ میں سائنس آ گئی تو مسئلہ سائنس ہی سے حل ہونا تھا، اس لیے علماء نے ماہرین سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے کے ہندوستان میں صوتیات کے سائنسدان تو کہاں سے میسر آتے، اس لیے چند اساتذہ سے استفسار کیا گیا۔ دلچسپ بات ہے کہ ان میں برج نندن لال نامی ایک ہندو بھی شامل تھے جو بھوپال کے ایک ہائی اسکول میں سائنس پڑھاتے تھے۔ نندن لال صاحب نے اس بارے میں اپنی جو رپورٹ پیش کی وہ بھی خاصی دلچسپ ہے۔ انہوں نے لکھا، افسوس ہے کہ میرے پاس یا میرے علم میں کوئی کتاب سردست موجود نہیں ہے کہ جس میں اس جدید ایجاد کا ذکر کیا گیا ہو، لیکن یقین ہے کہ اگر کوئی علم طبیعیات کی کتاب جو حال ہی میں تیار ہوئی ہو اور جس میں جدید باتوں کا ذکر ہو تو اس میں اس کی تصدیق مل سکے گی۔ دوسرے ماہرین نے بھی اسی طرح کی باتیں کیں۔ کسی نے کہا کہ آواز اصل ہے، کسی نے کہا عکس ہے۔ لاؤڈ اسپیکر سے پہلے ہندوستان میں آواز سے متعلق 2 دوسرے مقبول سائنسی آلے موجود تھے جن سے علماء روشناس تھے۔ ان میں سے ایک ٹیلی فون تھا اور دوسرا گراموفون۔ علماء کے نزدیک ٹیلی فون درست تھا مگر گراموفون نادرست، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک میں آواز توے پر ریکارڈ ہو کر نشر ہوتی ہے جبکہ دوسرے میں ریکارڈ نہیں ہوتی بلکہ براہ راست نشر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اس زمانے میں مشہور گویوں کے ریکارڈ بنتے تھے جو ملک بھر میں بے حد مقبول ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مہنگے گراموفون عوام کی پہنچ سے تو بہت دور تھے، لیکن ہوٹلوں اور دوسرے عوامی مقامات پر انہیں عام بجایا جاتا تھا، جہاں لوگوں کے ٹھٹ موسیقی سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ اس لیے رفتہ رفتہ گراموفون کا نام ہی ناچ گانے سے جڑ گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گراموفون سے کراہت کی بنا پر علماء نے اس سے قرآن سننے کو بھی غلط ٹھہرا دیا تھا۔ لیکن جب اس تیسری ایجاد یعنی آلہ مکبر الصوت کا غلغلہ ہوا تب سوال گونجا کہ آیا یہ ٹیلی فون سے مشابہ ہے یا گراموفون کی مانند ہے۔ لیکن بات صرف لاؤڈ اسپیکر تک محدود نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سائنس آئے روز نت نئی ایجادات کرتی رہتی ہے،
چنانچہ ابھی اعلیٰ مکبر الصوت والا معاملہ حل نہیں ہوا تھا کہ ایک اور علت میدان میں آ گئی، یعنی ریڈیو۔ اب ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا کہ کیا ریڈیو پر تلاوت سننا یا سنانا جائز ہے یا نہیں۔ مولانا تھانوی نے اس بارے میں جو تحریر لکھی اس کے الفاظ ہیں: جس ریڈیو میں گانا بجانا بھی ہو تو اس میں کسی طرح بھی نہ قرآن پڑھنا جائز ہے نہ سننا، بلکہ اس پر قرآن پڑھنا یا سننا قرآن کی بے حرمتی کا سبب ہے، اس لیے اس کا لگانا اور سننا حرام ہے۔ لیکن چونکہ علماء میں اختلاف تھا اور اس آلے میں بڑی سہولت تھی، پھر بجلی بھی ہر جگہ پہنچنے لگی تھی، اس لیے بھارت اور پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا چلن ہوتا چلا گیا۔ مزید یہ واقعہ گزرا کہ دوسرے مسلمان ملکوں سے خبریں آنے لگیں کہ وہاں مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر عام استعمال ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی اسی کی مدد سے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اب سوالات کا تانتا بن گیا کہ اگر کسی نے حج کے دوران لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھی ہے تو کیا اس کی نماز اور حج بھی فاسد ہو گئے؟ ان مسائل کے پیش نظر علماء نے ایک بار پھر اس پر تفتیش و تحقیق شروع کر دی کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ چونکہ آواز کی اصل نقل والی گرہ ابھی باقی تھی، اس لیے اب کی بار ریڈیو پاکستان کے حکام اور صوتیات کے ماہرین کو خط لکھے گئے کہ وہ بتائیں لاؤڈ سپیکر میں آواز اصل رہتی ہے یا نقل۔ ماہرین نے جواب میں لکھ بھیجا کہ اس آلے میں آواز امام کی آواز ہوتی ہے، نہ کہ نقل۔ اس بنیاد پر مفتی محمد شفیع نے موقف تبدیل کرتے ہوئے 1951 میں گویا پہلے فتوے کے 23 سال بعد فیصلہ دے دیا کہ لاؤڈ سپیکر سے پڑھی جانے والی نماز فاسد نہیں ہوتی، اور آج تقریباً سبھی علماء اذان کے لیے مکبر الصوت کا استعمال جائز سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔